چینل گرد و پیش کے پروگرام مکالمہ کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر سلیم نظر حاضر ہے۔ آج کے پروگرام مکالمہ میں ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کے لیے یہ شعر ہی کافی ہے کہ نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، جناب ڈاکٹر پروفیسر حمید رضا صدیقی۔ سر، آپ کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا کام ہے، اور میں نے جیسے کہا کہ آپ میرے کارواں ہیں ہمارے ادب کے لیے، صحافت کے لیے، تعلیمی میدان کے لیے۔ آپ کا ایک بہت بڑا پورٹ فولیو ہے، بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا سفر ہے۔ آپ تعلیمی میدان میں بھی بہت آگے رہے، آپ نے تعلیمی میدان میں انتظامی جو ہے وہ عہدوں پر بھی آپ رہے، چیئرمین بورڈ بھی رہے، ڈاکٹر کالجز بھی رہے، اور ابھی بھی آپ یہ سارا سفر جو آپ کا جاری ہے، اور آپ ابھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بھی اپنے جو ہے وہ فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جی، اتنا بڑا سفر، صرف ایک چھوٹی سی بات سے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو شروع کریں کہ یہ سب کیسا لگتا ہے؟ کہ جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ یہ سارا سفر جو بھی طے کیا وہ محنت سے عبارت ہے۔ اس میں اساتذہ کی رہنمائی ہے اور محنت ہے، تو انسان اگر محنت سے کام کرتا رہے اور اس سے مناسب رہنمائی مل جائے تو میں یہی سبق اپنے اسٹوڈنٹس کو دیتا ہوں کہ وہ بھی اپنی منزل کو پا سکتے ہیں، جو بھی منزل وہ طے کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی یہ مختلف چیزیں جو نظر آتی ہیں وہ یہ کہ میں نے اپنے وقت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اچھے استاد مل گئے، اور اس طریقے سے جو میں بننا چاہتا تھا اس میں کافی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ تو یہ ایک اللہ کی مہربانی ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ میرے نزدیک لیکن یہ ایسا سفر نہیں کہ میں یہ کہوں کہ بہت میں نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، بس یہ شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ مجھے خوشی ضرور محسوس ہوتی ہے اس میں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ہمارے لیے بھی بڑی یہ خوشی کی بات ہے، بلکہ خوش قسمتی ہے، اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی، کہ آج ہم جس شخصیت سے بات کر رہے ہیں ہم نے ان کی کتابیں نصاب میں پڑھی ہیں، کہ آپ کی کتابیں جو ہیں وہ نصاب میں ہیں، مطالعہ پاکستان اور یہ سارا، اور یہ جو ہمارا ایک تعلیمی نصاب ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستانیت جو ہے اور یہ مطالعہ پاکستان اس کی ایک اساس ہے۔ آپ ظاہر ہے ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے ٹاٹ اسکولوں سے پڑھا، لیکن مثال بنائی کہ ٹاٹ اسکولوں سے بھی آ کے آپ ایسے انتظامی عہدوں پہ رہے، اور آپ نے اپنے سفر میں ایسے ایسے سنگ میل عبور کیے کہ جو آج دوسروں کے لیے جو ہے وہ مشعل راہ ہے۔ تو ابھی ہماری حکومت نے ایک نیا جو نصابی سلسلہ شروع کیا ہے، یکساں نصاب والا، کہ جو ایک لوگوں کا اعتراض ہوتا تھا کہ طبقاتی جو تقسیم کا سلسلہ ہے وہ نصاب میں بھی شامل ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ یہ یکساں نصاب کی بات اچھی ہے، لیکن یہ کہ اس پہ 100% عمل جو ہے میرے نزدیک جو ہے وہ نہیں ہو، اور بعض بڑے ادارے جو ہے اس سے مستثنیٰ کر دیے گئے ہیں۔ ہونا یہی چاہیے کہ پورے ملک میں جو ہے یکساں نصاب ہو، لیکن جب سے 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی مسئلہ بنا دیا گیا ہے تعلیم کو، تو اس میں حکومت کے لیے اس پہ عمل درآمد کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو لیکن بہرحال ایک کوشش ہے، اس کوشش کو جس حد تک ہے سراہنا چاہیے، اور اس میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہونی چاہیے۔ کہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ پورے ملک کے لیے یکساں نصاب ہونا چاہیے، بلکہ یکساں صرف نصاب نہیں، یکساں پورا نظام تعلیم ہونا چاہیے، اور یکساں ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ جب تک وہ نہیں ہوگا تو یکساں نصاب کا میرے نزدیک کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو اس سسٹم میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، صرف پیمند کاری سے مسئلہ جو ہے حل نہیں ہوگا۔ بالکل درست فرمایا ڈاکٹر صاحب آپ نے،
اور آپ ماشاءاللہ نظریہ پاکستان فورم میں بھی بہت سرگرم عمل رہتے ہیں اور ملتان نظریہ پاکستان فورم کے آپ صدر بھی ہیں. میں نے ابھی مطالعہ پاکستان کی بات کی آپ سے, پاکستانیت کی بات کی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا موجودہ نظام نے تعلیم ہے اس میں جو ہمارا مطالعہ پاکستان اور جو پاکستانیت ہے یہ نصاب میں ابھی پوری طرح شامل ہے یا ابھی اس میں مزید ضرورت ہے؟ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ اس میں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا جو مطالعہ پاکستان کا نصاب ہے وہ زیادہ تر تاریخ پر مبنی ہے. تاریخ ایک حصہ ضرور ہونا چاہیے, لیکن ہمیں نصاب کو ایسا بنانا چاہیے کہ اسے حالات کے مطابق تبدیل ہو سکے. ایک یونیورسٹی میں مجھے پڑھانے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے کہا کہ نصاب تو گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے, وہ کہنے کہ نہیں آپ نصاب بنائیں, نیا بنائیں, ہم منظور کرا دیں گے. نیا کا مطلب یہ تھا کہ ہم بنائیں, اس میں پھر میں نے پاکستان کے مسائل کو شامل کیا, پاکستان کے جن مسئلوں کا سامنا ہے اس پر جو ہے بات چیت, تو اس سے جو ہے تھوڑی بہت تبدیلی محسوس ہوتی ہے کہ وہی چیزیں جو ہم پرائمری کلاس سے پڑھتے آئیں وہی ایم اے لیول تک پڑھتے جائیں, صرف یہ کہ ان کی گہرائی میں اضافہ ہوتا جائے, اس کا زیادہ فائدہ نہیں پہنچتا. اس لیے نئے موضوعات کو نئے انداز میں بیان کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسے موضوعات جس سے وطن سے محبت ہو, وطن کے لیے کام کرنے کا جذبہ لوگوں میں پیدا ہو, اور وطن کے جو لوگ جنہوں نے کام کیا صحیح ہیروز ہیں ان کی خدمات کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. تو اس نوعیت کا نصاب جو ہے وہ ہونا چاہیے, تو یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے کہ اس میں تبدیلی لائی جائے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے درست کہا, یہ وطن ہے تو ہم ہیں, ہمیں اپنے ہیروز اپنے اسلاف انہیں یاد بھی رکھنا ہے, ان کے کارناموں پہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے, اور حکومت کو چاہیے کہ آپ جیسے جو ماہرین تعلیم ہیں ان سے استفادہ کرے اور نصاب تعلیم میں کرے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے نوجوانی کے زمانے میں زمانہ طالب علمی میں بہت بھرپور کردار ادا کیا تحریک پاکستان میں, اور آپ نے قائد اعظم کو بھی قریب سے دیکھا, آپ نے فاطمہ جناح کے جلسوں میں بھی شرکت کی, آپ نے ایوب خان کا دور بھی دیکھا, اور پھر بعد میں آپ نے بھٹو کا دور بھی دیکھا, اور ابھی بھی آپ نے سیاسی ادوار کے حوالے سے, سیاسی نظریات کے حوالے سے بہت کچھ اپنی تحریروں میں لکھا ہے, آپ کی کتابوں میں. تو اس حوالے سے آپ اس سارے سفر کو اور اس سارے سنہاروں کو دیکھتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں ہماری سیاست نامے؟ ہماری سیاست تو عجیب و غریب ہے اس میں, اور اس کے مایوسی ہوتی ہے بعض اوقات جب ہم دیکھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں. لیکن کئی بے شمار لوگ ایسے کردار ہیں جن کا کردار صحیح معنوں میں جسے ہم سیاستدان کہہ سکتے ہیں, جنہوں نے عملی طور پر بھی کام کیا, نظریاتی طور پر بھی کام کیا, وہ ان کا تذکرہ جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہمارے لیے ماڈل ہے, رہنما کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ہر شخص جو ایم این اے یا ایم پی اے بن جائے اسے ہم سیاستدان کہنا میرے نزدیک مناسب نہیں ہوگا. انہیں جاننا چاہیے کہ ملک اور قوم کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں. آج جب ہم سیاست کی بات کرتے ہیں تو اسے ہم منافقت اور بے ایمانی کے معنوں میں لیتے ہیں. عام جملوں میں ہم کہتے ہیں میرے ساتھ سیاست کر سکو, یہ جملہ بولتے ہیں, حالانکہ یہ غلط ہے. سیاست تو مطلب ہی نظم مملکت ہے, ملک کا نظام چلانے کا مسئلہ ہے. سیاستدان ہی نظام جو ہے وہ چلاتے ہیں, اور اس میں وہی جائزہ لیتے ہیں, وہی رہنمائی کرتے ہیں, تو ان کی تربیت بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے یہ اتار چڑھاؤ ہمارے یہاں جو چلتے ہیں, کبھی نظام سیاست کی بحث ہوتی ہے, پارلیمانی, صدارتی, میدانی, وفاقی, صدر, وزیر اعظم اور اختیارات, یہ سارے اتار چڑھاؤ, انقلاب, ماشاء اللہ, یہ چیزیں کا مطلب ہے کہ ہمارے یہاں سیاسی طور پر عدم استحکام ہے. اسی کی وجہ سے معاشی طور پر عدم استحکام ہوتا ہے, پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن ہمیں مایوس ہونا چاہیے, ہمیں کام کرنا چاہیے. لیکن جیسے میں نے ابھی شروع میں کہا کہ وہ شخصیت لائیں جو ہمارے ہیرو ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی جب میں کئی جگہ دیکھا, اب رنجیت سنگھ کو ہم پنجاب کے ہیرو کے طور پر پیش کریں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارا ہیرو ہے, یا راجہ باہر ہمارا ہیرو ہے, یا راجہ پولس ہمارا ہیرو ہے, مقامیت کی وجہ سے, اور یہ سمجھا جائے کہ باقی اور شاعر ہی بات ہے. تو ایک جگہ بحث ہوئی اسی بنیاد پر کہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے رنجیت سنگھ کے مثالی حکمران کی حیثیت سے. میں نے کہا میں ملتان میں رہتا ہوں, 8 حملے کیے ہیں, آخری حکمران کو شہید کیا, نواب مظفر کو, تو میں کیسے ہیرو مانوں؟ میرا ہیرو
نواب مظفر تو ہو سکتا ہے، رنجیت سنگھ میرا ہیرو جو ہے نہیں ہو سکتا اس میں. تو اس نوعیت کی ہے، جب یہ دیکھی جاتی ہے اس نوعیت سے کہ تاریخ کو الٹا جا رہا ہے تو پھر مایوسی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اپنے آئیڈیل قائد اعظم اقبال اور اس نوعیت کو اس دور کے جو سیاستدان ہیں اس میں جب ہم دیکھتے ہیں فاطمہ کو یا ریاست کو، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح معنوں میں سیاستدان تھے کہ جو کچھ تھا وہ قوم کے لیے ان کو دان کر دیا اور کوئی فائدہ نہیں اٹھایا اور رہن معصوم دے کر گئے. تو یہ آئیڈیل حکمرانی کی چیزیں لوگوں کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. روایتی کردار جو ہے جو ماضی کے حکمران ہیں ان کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بالکل آپ نے بجا فرمایا کہ ہمیں اپنے ہیروئزم کو بدلنا ہے اور ہمیں اپنے آئیڈیلزم کو بدلنا ہے، اپنے ان اکابرین کو، ان اسلاف کو، ان کے کارناموں کو، ان کی شخصیت کو سامنے لانا ہے کہ جن کی وجہ سے ہم آج یہاں موجود ہیں اور پاکستان بنا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیشہ نوجوانوں کی رہنمائی کی ہے، آپ نوجوانوں کے لیے رول ماڈل رہے ہیں اور آپ بہت سینئر لکھاری بھی ہیں اور آپ نے قلم اور کرتاز کے ساتھ ایک عرصے سے استاد جو ہے وہ جوڑا ہوا ہے. دبستان ملتان کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، یہاں کے ادب کو اور یہاں کے نوجوانوں کے ادبی اور شعری ذوق کو، اس حوالے سے؟ یہاں میرا اپنا خیال یہ کہ شروع سے ہی ملتان میں جو ہے ایک ادبی ماحول مجھے نظر آیا. ابھی جو ہے میں سن 70 میں اخبار میں کام کرتا تھا تو اس زمانے میں نے کئی ادبی کالم لکھے، ڈائریاں لکھی. اب میں ان کو اکٹھا کر کے شائع کر رہا ہوں تو تاکہ 70 میں جو مشاعرے ہوتے تھے یا 70 میں ادبی فنکشن ہوئے اور میں نے ان میں شرکت کی یا دیکھا یا رپورٹ کیا تو اس طرح سامنے آنے سے پتہ چلتا ہے کہ کون لوگ اس وقت کام کرتے تھے، کیا ان کا رول تھا. تو یہاں میں نے دیکھا نوجوانوں کے لیے سیکھنے کا موقع ہے اور اس طریقے سے وہ لوگ ہیں جن کا درجہ جو ہے بہت بلند ہے اور وہ سیکھ سکتے ہیں. اس ماحول میں صرف یہ ہم کہیں کہ یہاں موقع نہیں ہیں، موقع بھی ہیں، آگے بڑھیں، سیکھیں، بشرطے سکھانے والے موجود ہوں. تو اس طرح اخبارات نکلتے ہیں یہاں سے، ریڈیو ٹی وی کی سہولتیں ہیں، تو اس سے وہ ماحول جو ہے پیدا ہو رہا ہے جس سے ادبی سرگرمیوں اور اس میں شرکت کرنے والوں دونوں میں نکھار جو ہے وہ آتا ہے. تو اس لحاظ سے دبستان ملتان کی اپنی اہمیت ہے. قداور شخصیتیں موجود ہیں، جس سمت میں بھی چاہیں آپ رہنمائی لے سکتے ہیں، بشرطے کہ ہم صحیح طریقے سے جائزہ لیں، تعصب کی عینک سے نہ دیکھیں. تو وہ شخصیت ایسی ہے جو اپنا مقام رکھتی ہے. بہت خوبصورت بات کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. وہ کہتے ہیں کہ یادگار واقعہ جتنی آپ جو ہے وقت کی سچویشن بیچ میں بن جاتی ہے، ایک کوئی آپ کی زندگی کے بہت سے واقعات ہیں، اس میں کوئی ایک مختصر اور یادگار واقعہ جو آپ سمجھتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا، بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں یاد دلاتے ہیں اس میں، اور لوگوں میں یا ہم سیکھتے ہیں. مثلا بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں جب کئی دفعہ لوگ ذکر کرتے ہیں کہ استاد کی آج عزت نہیں لوگ کرتے یا یہ سلوک ہے یہ اس نوعیت کا، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، مجھے تو کبھی ایسا اتفاق نہیں ہوگا. کیوں؟ اگر ہم صحیح معنوں میں استاد ہوں گے تو پھر طالب علم آج بھی جو ہے استاد کی وہی عزت کرتا ہے. میں بے شمار ایسے واقعات جو ہے میں دہرا سکتا ہوں. تو لیکن اس میں جو ہے کہ وہ خود نمائی کا جذبہ آتا ہے. لیکن میں جو واقعے سے متاثر ہوتا ہوں، جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا، وہ تھا جب فاطمہ جرا سے ملاقات کے لیے ہم گئے تھے اچانک اور ان سے ویسے ہی بغیر اجازت ان کے گھر چلے گئے تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آپ نے وقت نہیں لیا، میں نہیں کھلا. یہ آج سے جو ہے 50-60 سال پہلے کی بات ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں جب یہ صلاح کی الیکشن جو ہے 63 کی بات ہم اسٹوڈنٹ تھے، آپ نے وقت نہیں لیا، آپ نے بڑی کوشش کی، بڑی خوشامد کی، لیکن ان کی طرف سے جواب تھا کرنے. لیکن اور جب ہم نے وہاں بیٹھے رہے کہ ان کی جائیں گے تو باہر وہ ملی اور انہوں نے سب نصیحت کی اس میں. تو اس سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھی. مثلاً انہوں نے کہا کہ جب آپ گھر جائیے وعدہ کر کے جائیے، کسی کا ٹائم لے کے جائیں گے، آپ بغیر اس کے نہیں جائیں گے، اور اگر وہ منع کر دے تو واپس لوٹ جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہے کام کرنے کے انہوں نے کہا 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک صحیح اور ایک غلط. آپ صحیح طریقہ اختیار کریں اور جو بات آپ نے کہنی ہے
تو صحیح بات آپ کہیں اس میں، اور سچ بات کہیں جو آپ کا موقف ہے، اس سے نہ گھبرائیں۔ جو چیز غلط ہے انہوں نے کہا آپ وعدہ کریں کہ آپ غلط کام کو ہمیشہ غلط کریں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ ہم غلط کام کو غلط کہہ دیں گے، کیا وہ صحیح ہو جائے گا؟ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ غلط کام کو غلط کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم کہہ دیں گے، یہ جب بڑے ہوں گے پتہ چلے گا بڑا مشکل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس سے صحیح ہو جائے گا، اس سے کہ جب میں کہوں گی یہ غلط ہے، آپ کہیں گے غلط ہے، پورا معاشرہ کہیں گے غلط ہے، وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے سکھانے کی کوشش کی، وقت کی قدر کی، اس کی ساری باتیں جو ہے انہوں نے کہا۔ تو اس میں مثلا معمولی باتوں میں توجہ دیتی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آٹوگراف چاہیے، آٹوگراف رکھنی تھی، انہوں نے کاغذ یا کاپیاں رکھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو شوق ہے تو آپ کو اپنے آٹوگراف کو ہونی چاہیے، برابر طریقہ ہر کام کا ہوتا ہے، یہ نہیں ہوگا میں کاغذ کو بالکل دستخط نہیں کروں۔ لیکن جب وہ ملتان مدرسہ لائی، میں پھر آٹوگراف کو اپنے لے گیا، میں نے کہا یہ میڈم آپ کو یاد ہے یا نہیں، گزشتہ سال آپ نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا جی بالکل آپ نے ٹھیک کیا، اب میں دستخط کر دیتی ہوں۔ تو یہ باتیں مجھے یادگار رہ گئیں، اور اس طریقے سے اس سے مجھے سیکھنے کا موقع ملا۔ اور یہ کہا جائے کہ آئندہ زندگی پر اس زمانے میں 30 اسٹوڈنٹ تھا، کہ میرے ذہن پر ایک رول ماڈل کے طور پر ان کی اور قائد اعظم کی شخصیت رہی یہ، اور میرے ذہن میں ہمیشہ یہی رہا۔ میں نے انہی سے سیکھنے کی کوشش کی، باقی میں تمام سیاستدانوں سے طالب علم کے دور میں جب میں ایم اے کر چکا تھا، میں تقریباً جو اس کے سیاستدان سے میں سب سے ہی مل چکا تھا، اس سے ایک اعتماد پیدا ہوتا تھا اور معلومات بڑھتی تھی اور سیکھنے کا موقع ملتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرے آگے بڑھنے میں، کامیابی میں ان لوگوں کا بڑا رقم تھا جن سے میں ملتا تھا۔ یہ سیکھنے کا جو ہے مدد دم تک جاری رہتا ہے، اب بھی جاری ہے۔ میں ہر ملنے والے سے بہت کچھ جو ہے وہ سیکھتا ہوں، اور تو یہ وجہ ہے تو اس سے بہت کچھ سیکھا۔ تو ایسے واقعات بہت سارے ہیں جس سے جو ہے آدمی سیکھنے کا اسے جو ہے موقع ملتا ہے۔ جیسے میں جو ہم موٹر سائیکل پہ چلتے ہوئے رش کے علاقے میں ایک آدمی سے ٹکرا گیا، اس نے کہا، میں نے اسے غصے سے کہا کہ ہم دیکھ کے نہیں چلتے، تم اندھے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا؟ تو اس نے کہا کہ میں تو واقعی انداز تھا۔ تو اس سے میں شرمندہ ہو گیا اور میں اسے رکا معذرت کو، اس نے کہا آپ کو تو نظر آ رہا تھا، تو آپ دیکھ لیتے، غلطی کا میری ہے کہ میں غلط روڈ پہ تھا۔ تو یہ باتیں ہوتی ہیں ایسے کیا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ سیکھنے کا عمل ہے تو جاری رہتا ہے۔ آپ نے سیکھا، آپ نے بڑی اچھی بات بتائی فاطمہ جناح کے حوالے سے۔ تو سلسلہ یہی ہے کہ ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، اور ان لوگوں کے لیے اس بات میں بہت میسج ہے کہ جو ترتیب نہیں رکھتے، جو وقت کا خیال نہیں رکھتے، تو ہمیں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنا مقام آپ بناتے ہیں اہل دل، اپنا مقام آپ بناتے ہیں اہل دل، ہم وہ نہیں کہ جن کو زمانہ بنا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اپنا جو ہے کردار سازی اور شخصیت میں خود بھی بہت اہم کردار ادا کیا، سیکھا بھی، اور ہمارے جو آج کا نوجوان طبقہ ہے، ہمارے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ ایک مختصر الفاظ میں گرد و پیش کے لیے آپ کیا میسج دیں گے؟ میسج یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کسی حالت میں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس میں محنت، اور دوسری بات یہ وطن سے محبت۔ اگر ہم وطن سے محبت نہیں کریں گے تو مقصد نہیں پا سکیں گے۔ جو کچھ ملنا ہے ہمیں اسی سرزمین سے، اسی پیار کی دھرتی سے ملے گا، تو اس وطن سے محبت کیجیے، پیار کیجیے، پھر دیکھیے کہ سب کچھ جو ہے یہاں سے ملے گا۔ اور امید جو ہے وہ اس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنی صلاحیتوں پر، اللہ تعالیٰ پر ہمیں بھروسہ کرنا چاہیے۔ یقیناً ہمارے ملک بہت عظیم ہے، اس میں بہت عظیم خزانے ہیں، بس محنت کی ضرورت ہے، اعتماد کی ضرورت ہے، اور اتحاد اور جذبہ قومیت، یہ اس کی کمی میں محسوس کرتا ہوں، اور وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنے وطن کو برا نہیں کرنا چاہیے، سب کچھ یہی ہاں، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ کہتے ہیں کہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے ہمیں اسی دھرتی پہ رہنا ہے، ہمیں اپنے وطن سے پیار کرنا ہے، اور ہمیں جو ملنا ہے یہیں سے ملنا ہے۔ مکالمہ میں آج کے ہمارے جو شخصیت تھے وہ تھے جناب ڈاکٹر پروفیسر حمید صدیقی،
گرد و پیش سے آپ کو مکالمہ میں اور بھی بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں جو ہیں وہ اس کا سلسلہ دیکھنے کو ملے گا. آپ ہمارے گرد پیش چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس کے بیل کا آئکن جو ہے اس کو بھی کریں تاکہ جو بھی اس کی ہمارے چینل کی ویڈیو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. میزبان اظہر مظفر کو اجازت دیجیے. شکریہ.